بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جادو، کہ اگر کسی مرد یا عورت پر جادو ہو گیا ہو یا کسی نے اس پر جادو کروایا ہو تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کو جو بیماری ہے یا اس کے کاروبار میں جو بندش ہے یا اس کے کاموں میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ قدرتی نہیں بلکہ جادو کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے اگر کسی مرد یا عورت پر جادو ہو گیا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، کون کون سی ایسی علامات ہیں جس سے اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ علامات بتانے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل روحانی علاج بالقرآن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی مرد یا عورت پر جادو ہو جائے تو اس جادو کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات جس سے پتہ لگ سکے کہ اس مرد یا عورت پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ علامت نمبر 1، دماغی طور پر کمزور ہونا۔ اگر کسی مرد یا عورت پر جادو ہوگا تو وہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا، بار بار چیزیں اس کو بھولنا شروع ہو جائیں گی، وہم وسوسہ خیالات بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، ہر وقت سوچوں میں گم ہوگا، نیگیٹو سوچ، اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات، شیطانی خیالات اس کو بہت زیادہ آئیں گے۔ علامت 2، چڑچڑاپن، غصہ۔ جس شخص پر جادو ہوگا یا جس عورت پر، تو اس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حد سے زیادہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا، ہر وقت طبیعت اس کی بوجھل رہے گی، ہر وقت اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر بات کے اندر وہ اپنے آپ کو کم تر سے کم ترین محسوس کرے گی یا کرے گا۔ علامت 3، رکاوٹ ہونا۔ رشتے کے اندر رکاوٹ آنا، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود رشتہ طے نہ پانا، کسی نہ کسی وجہ سے رشتے میں، نکاح میں، شادی کے اندر رکاوٹ آنا، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہے۔ نمبر 4، جسم کا وزنی پن۔ اگر کسی مرد یا عورت پر جادو ہوگا تو اس کا سر، کندھے، شولڈر، کمر، اس کا پورا جسم، ٹانگیں تک ہر وقت ایسے رہیں گی جیسے بہت زیادہ اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، وزنی رہیں گی۔ ایسا ہوگا کہ جس طرح اس کے کندھوں پر، اس کے سر پر جس طرح کوئی بہت وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہے، اس طرح اس کا پورا جسم ہر وقت بھاری پن کا شکار رہے گا۔ نمبر 5، جسمانی تکالیف ہونا۔ جس مرد یا عورت پر، اور خاص کر عورتوں پر، اگر جادو کی علامات ہوں، جادو کیا گیا ہو، تو عورتوں کو زیادہ تر کمر میں، سر میں، ناف کے نیچے، پسلیوں میں، ٹانگوں کی پنجنیوں میں، معدے کے اندر ہر وقت بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ میڈیسن لینے کے باوجود بھی آرام نہیں آتا، جب میڈیسن لیں پھر بھی آرام نہ آئے، ٹیسٹ وغیرہ کرائیں، ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آئیں، کوئی میڈیسن اثر نہ کر رہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ نمبر 6، سر کے بال اترنا۔ مرد ہو یا عورت، اگر جادو ہوگا تو سر کے بال جڑوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ اپنے سر کے اندر ہاتھ پھیریں گے تو ہاتھ کے اندر 8-10 بال لازمی، اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے وہ جڑوں سے ہی نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں نہ کوئی شیمپو کام آئے گا، نہ کوئی تیل کام آئے گا، ایسی صورت میں صرف اس جادو جو آپ پہ ہوا ہے اس کی کاٹ کروانا ضروری ہوگا۔ نمبر 7، اولاد کی بندش کا جادو۔ اگر کسی عورت پر بندش اولاد کا جادو ہوگا تو حمل پہلے تو ٹھہرے گا ہی نہیں، ٹھہرے گا تو 1 سے 1.5 مہینے، 3 مہینے، حد 5 مہینے کے اندر اندر حمل خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 8، کاروبار ختم۔
اگر کسی مرد یا عورت کے کاروبار پر، بزنس پر جادو ہوگا تو کسٹمر کا 70% کم ہو جانا، سیل بالکل ختم ہو جانا، کاروبار والی جگہ پہ رکاوٹوں کا آنا، کاروبار دفتر کے اندر، دکان کے اندر جانے کو دل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جادو کی وجہ سے ہوں گی۔ گھر پر جادو، اگر کسی کے گھر پر جادو ہوگا تو گھر میں رہنے کو دل نہیں کرے گا، ہر وقت یہی خیال آئے گا کہ باہر نکل جاؤں، گھر سے بے پناہ سمیل آئے گی، گھر میں آتے ہی اس طرح محسوس ہوگا کہ جیسے گھر گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ تو گھر والوں سے لڑنا، نفرت ہونا، غصہ آنا، یہ ساری باتیں بھی گھر پہ جادو کی علامات ہیں۔ نمبر 10، خون آنا، گھر میں الماری میں موجود کپڑوں کا کٹ جانا، کپڑوں پہ خون کے نشانات کا ہونا، جسم پہ خون کے نشانات کا ہونا، پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر خون کے دھبوں کا ہونا، ٹانگوں پہ اوپر کالے کالے نشانات کا پڑنا، یہ سب چیزیں بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جادو کرنے والوں سے اور جادو سے اور شیطانی خیالات اور شیطانی چکروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کو ان تمام چیزوں کا یا بہن میری کو مسئلہ ہے تو میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا پورا علاج کیا جائے گا۔